الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں چھوٹا خاندان زندگی آسان کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانا اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس دور میں رشتہ دار بھی وہی اچھے لگتے ہیں، اعزا اقربا بھی وہی اچھے لگتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے نصیحتیں 9 ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے نصیحت فرمائی اور میں تمہیں نصیحت فرماتا ہوں، ان میں سے ایک نصیحت ہے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو جو تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے، جو آپ کو رشتہ دار نہیں بناتا اس کے باوجود وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، آپ اس کو کہو یہ رشتہ داری اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں اللہ نے ان کو آپ کا رشتہ دار بنایا ہے، آپ کے درمیان جتنے جھگڑے ہو جائیں وہ رشتہ داری کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صلہ رحمی فرماتے تھے اور خود رشتوں کا پاس رکھتے تھے اور ہمیں بھی تلقین فرماتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آپ کا رشتہ دار غریب ہو یا آپ کا رشتہ دار امیر ہو، اس کو اللہ نے رشتہ دار بنایا۔ امیر سے اس کی امارت کے مطابق اللہ حساب لے گا اور غریب سے اس کی غربت کے مطابق حساب لے گا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ رشتہ کیوں توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن رشتہ داروں میں نا اتفاقیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔